اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں ہم اپنی طرف سے تمام خواتین کی طرف سے ہدیہ تشکر پیش کریں گے، اس کے بعد ہم اپنا اگلا چیپٹر شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے طبقے کا درود و سلام جس پر آپ کا بڑا احسان ہے۔ آپ نے ہم کو خدا کی مدد سے جاہلیت کی بیڑیوں اور بندشوں، جاہلی عادات اور روایات، سوسائٹی کے ظلم اور مردوں کی زوردستی اور زیادتی سے نجات دلوائی، لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کے رواج کو ختم کیا، ماؤں کی نافرمانی پر وعید سنائی۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ نے وراثت میں ہم کو شریک کیا اور اس میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے ہم کو حصہ دلایا۔ عرفہ کے مشہور تاریخی خطبے میں بھی آپ نے ہمیں فراموش نہیں کیا اور آپ نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کے نام کے واسطے سے حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آپ نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، ادائے حقوق اور بہتر معاشرت کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے طبقے کی طرف سے وہ بہتر سے بہتر جزا دے جو انبیاء و مرسلین اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی شایان شان ہو۔ اللہ ہم تمام کی طرف سے اس درود و سلام کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور ہماری دعائیں ان تک پہنچائے، آمین۔ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک بیوی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آج ہم اس لیکچر میں، اس سیریز میں انشاءاللہ 6 مثالی بیویوں کا ذکر کریں گے جو اللہ کے رسول کے زمانے سے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پہلا درجہ ہے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا، اور دوسرا ہے ام المؤمنین سودا بنت زمعہ کا، تیسرا ہے زینب بنت محمد بن عبداللہ کا، یعنی اللہ کے رسول کی بیٹی کا، رقیہ بنت محمد بن عبداللہ کا، پانچویں ہے ام حکیم بنت الحارثہ، اور چھٹی ہے خولہ بنت مالک ابن ثعلبہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بہن کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس ویڈیو کو خود بھی سنے اور سننے کے بعد دوسری بہنوں کو بھی اس کے سننے کی ترغیب دے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ بیوی کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم یہ نہ جانیں گے تو ہمارا سمجھنا اور ہمارا پڑھنا بے مقصد رہے گا۔ تو بیوی کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لائے، باغ جنت کا چپا چپا انوار الہی سے معمور تھا، ہر طرف نعمتوں کی بارشیں تھیں، ہر طرف انوار کی تابش تھی۔ اس پر بھی اپنے دل کا ایک گوشہ خالی پاتے، کسی چیز کی کمی محسوس کرتے، لیکن نوازشوں اور بخششوں کی تکمیل جب جا کر پوری ہوئی، جب آدم علیہ السلام کے حق میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہستی سامنے آئی، اما حوا علیہ السلام کی ہستی سامنے آئی۔ ایک خوبصورت مہکنے والے پھول کو دیکھ کر طبیعت میں تراوٹ اور تازگی پیدا ہو گئی۔ کلیوں کے تبسم اور چمیلی کی مہک، ہنس مکھ موتیا اور رات کی رانی کے غنچوں کے عطرآمیز خوشبو سے طبیعت جھوم اٹھی۔ وہ ہے بیوی کی ہستی جس میں فطرت کی مذکورہ بالا ساری رعنائیاں پوری طرح سمو دی گئی ہیں۔ عورت کے وجود کے بغیر فطرت کی ساری گلکاریاں اور اس کے سارے نغمے سونے سونے ہیں۔ عورت کے بغیر زندگی ویران اور بے کیف ہے۔ دنیا کی ساری رنگینی اور دلچسپی عورت کے ہی دم سے ہے۔ عورت زندگی میں قسم قسم کے رنگ بھرنے والی اور زندگی کو رنگین و مسرت بخش بنانے والی ہے۔ عورت اس کائنات کا اصلی حسن ہے، مرد کے لیے تسکین کا سامان اور سرمایہ راحت ہے۔ بزم کائنات کی شمع عورت ہی کے دم سے روشن ہے۔ اگر عورت نہ ہو تو پورا کارخانہ تمدن اجڑ کر رہ جائے۔ عورت تمدن انسانی کا مرکز اور باغ انسانیت کی زینت ہے۔ اس کے بغیر مرد کی زندگی بالکل سونی سونی اور بے مزہ سی ہے۔ اگر عورت نہ ہو تو پھر سارا معاشرہ اور سارا تمدن منتشر ہو جائے اور پوری انسانی تہذیب اجڑ کر رہ جائے۔ عورت ہی کے دم سے زندگی کی بہار ہے۔ عورت ہی مرد کی زندگی نکھارنے والی اور اس کی زندگی میں گہما گہمی پیدا کرنے والی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن و جمال اور سوز و گداز سے نوازا ہے، جو مرد کے لیے تسکین قلب کا باعث اور اس کی تنہائیوں کو دور کر کے روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ یہی اس کا دل لبھا کر اسے سکون اور تازگی بخشتی ہے، تاکہ وہ جہد میں مسلسل برابر لگا رہے اور اپنی وظیفہ حیات سے اکتا نہ جائے۔ اے باپردہ عورت، تو ایک گلاب کا پھول ہے، چمپا کی ایک نازک کلی ہے، نیلوفر کی نازک پتی ہے، تو شبنم کا قطرہ ہے، ندی کی ایک لہر ہے، فطرت کی مست انگڑائی ہے، تو مرد کی مدھر تسکین ہے، تو مرلی کی مدھر آواز ہے، بانسری کا ایک دلکش راگ ہے، ستار کی کانپتی ہوئی مدھر آواز ہے، قوس و قزح کا رنگین دوپٹہ ہے، تو کوئل کی کوک ہے، تو بلبل کا مدھر الاپ ہے، گھنگرو کی جھنکار ہے، تو گھنٹی کی تھرکتی ہوئی آواز ہے۔ اے اچھی عورت، تو چمکتا دمکتا ستارہ ہے، 14ویں کا چاند ہے، تو بہتی ہوئی ندی ہے، تو رنگ برنگے پھولوں کا مہکتا ہوا باغ ہے، تو کائنات کا حسن ہے، تو قدرت الہی کی کاریگری کا بے مثال نمونہ ہے۔